قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت لوط علیہ السلام پر بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاراں بن آزر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے ان کے حکم اور اجازت کے ساتھ جلا وطن ہو کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد تھا اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس علاقے کے لوگ بدکار اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدتر تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے، اپنی مجالس میں سر عام بیہودہ حرکتیں کرتے اور کوئی برائی کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے لیے لڑکوں کے پاس جاتے۔ انہوں نے یہ ایسا گناہ ایجاد کیا کہ ان سے قبل کسی کو خیال تک نہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے وحدانیت اور توحید کی تبلیغ کی تو وہ برائیوں میں اور بڑھ گئے۔ کچھ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا، جس کا کہ ان کی بیٹیوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس شہر میں کوئی آدمی ایسا ہے جو ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ کے سوا اس شہر میں کوئی ایسا نہیں، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا، آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو وہ تمہاری خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہوئے تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 اشخاص جو صاحب جمال اور کم سن ہیں اور جن کے بال بنے ہوئے ہیں آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر خوف کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال اور کم سن ہے، اللہ نہ کرے اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی اور میں بہت زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا اور پھر یہ لوگ مجھے بہت ذلیل کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مجبوراً ان مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی وائلہ کافرہ تھی، اس نے فوراً جا کر اپنی قوم کو ان مہمانوں کے بارے میں بتایا۔ قوم کے لوگ اچانک حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، تم ان 12 افراد کو جو خوبصورت اور کم سن ہیں اور آج تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خوف کے مارے ان لوگوں سے کہا، اے قوم، میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو ذلیل مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے راستے پر گامزن ہو اور نیک بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے۔ قوم کے لوگ بولے، تو جان چکا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں کی ضرورت نہیں اور تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط کہنے لگے، اے قوم، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور اپنی پناہ چاہی۔ اللہ میرے مہمانوں کو تمہاری برائی سے محفوظ رکھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس بدکار قوم کی 3 دفعہ شکایت نہ کریں، اس وقت تک اس قوم سے ہرگز برائی نہ کرنا اور اپنا نام بھی نہ بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس جانے لگے تو قوم نے انہیں زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان کی برائی سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دور کروں۔ یہ بات حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے کہہ رہے تھے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ اٹھایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایت کی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم سب
اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں۔ آپ بمِ اہل و عیال آج کی رات اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ آج رات کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ اتنے میں وہ مردود حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا اس کے بارے میں اب تک کچھ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں سے دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معمولی سی حرکت کی، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے آنکھ، ناک اور منہ ایک ہو گئے۔ وہ واویلا کرنے لگے اور غصے میں بولے، لوط، اپنے گھروں میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے؟ پھر کہنے لگے، اے لوط، تم اپنے مہمانوں سے کہہ دو کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے کاموں سے توبہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اس مرتبہ ان کے تمام بدن خشک اور سن ہو گئے۔ پھر توبہ کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں اور بدن پر مل دیا اور وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد ازاں وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ ہم کل لوط کے مہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے، اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بمِ اہل و عیال شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان یروشل اسرائیل کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ درخت کا ایک پتا اور دروازے کا ایک حلقہ نہ ہلا۔ بعد ازاں فرشتوں کی آواز حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس کفار قوم کی کچھ خبر نہ ملی۔